حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی، حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی۔ بقرہ کی آیت نمبر 216 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ بری ہوتی ہے، بری لگتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اس کے اندر جو لوگ انکلوڈ کیے گئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی۔ خیر، ایک دن کہنے لگے مقداد سے کہ مقداد تم جوان ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اپنی بہن سے میری شادی کر دو۔ وہ تو آگ بگولا ہوگا، عربوں کے اندر ٹرائبل سسٹم ہے، ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہم کیسے شادی کریں؟ تو بھاگو یہاں سے، میں اپنی بہن تمہیں دوں گا۔ سلمان رسول خدا کے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے مقداد، کیا بات ہے مقداد؟ کہا یا رسول اللہ، خود ہی اس نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرتے، میں نے جب اس کی بہن کا رشتہ دیا تو یہ بدتمیزی کے ساتھ نکال دی۔ پیغمبر نے کہا مقداد فکر نہ کرو، اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں۔ اب پیغمبر کی کوئی سگی بہن تو تھی نہیں، فرسٹ کزن پیغمبر کی ایک پھوپھی ہیں جناب صفیہ، جناب صفیہ، ان کی شادی، یہ پیغمبر کی پھوپھی ہے، ان کی بیٹی۔ تو خیر خلاصہ یہ پیغمبر نے کہا کہ اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن دیتا ہوں۔ اتنا پیغمبر کو ان کا خیال تھا، شادی تو ہو گئی۔ فرسٹ کزن نے جا کے کمپلین کی رسول خدا سے کہ آپ نے شادی کی، میں راضی تو ہوں لیکن مقداد کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بہت ہی غریب ہے، بہت ہی غریب تھے۔ عورت کہاں تک صبر کرے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ماشاءاللہ 2 2 4 4 6 6 10 10 ڈیری کوئن رکھنے والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، لیکن واقعاً روٹیوں کے لالے پڑے۔ پیغمبر نے مقداد کو بلایا، کہا مقداد تم نے اپنی حالت نہیں بتائی۔ اچھا معلوم سب ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پہ۔ کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ایک وقت کا کھانا میں اپنے اور اپنی فیملی کو دے سکوں۔ پیغمبر نے کہا مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تم یہ آیت کی تلاوت روز فجر کے بعد شروع کر دو، ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ یہ آیت ہے سورہ کہف کی جو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر پہ تلاوت کیا تھا، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس حدیث میں بھی ہے جو چھٹے امام نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ مومن یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا اور رزق کی کمپلین کرتا ہے۔ اور یہ آیت اس حدیث میں بھی ہے جو امام زمانہ نے ایک مومن کو ہر پریشانی کا حل بتایا تھا۔ بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے نا، امام زمانہ نے جو ایک حل بتایا تھا، بہت پریشان تھے، ایک مومن مرنے کی حالت تھی، یہ آیت۔ لیکن سب سے پہلے رسول خدا نے کہا سلمان کیوں نہیں، مقداد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ سے کیا کمپلین کروں اپنی غربت کی۔ شرم کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ مدینے کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ عام لوگ اپنے پیٹ پہ 1 پتھر باندھتے تھے، رسول خدا 2 پتھر باندھتے۔ ایسے ہی اتنے پرابلم ہے، رسول کو جنگوں کا انتظام کرنا ہے، پیسے چاہیے اور میں اپنا پرابلم لے کے جاؤں۔ لیکن چونکہ فرسٹ کزن کے ذریعے سے اطلاع مل گئی، آپ کو بھی ہوتا ہوگا نا، نہیں آپ تو خیر ڈیری کوئن والے تو، لیکن جہاں باقی کئی جگہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مولانا آپ نے ہماری شادی فلان جگہ کرا دی، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو۔ کمپلین کرتے ہیں نا جو بیچ میں شادی کراتا، کتنی بڑی عبادت۔ حج میں 1 2 دعائیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آخری مجلس میں بتاؤں گا، ایک یہ سن لی، یہ دعا، اللہم اذلنی یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے خدا جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں شیڈو اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن اپنے عرش کے نیچے مجھے جگہ دینا۔ وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن؟ جہاں سوائے عرش خدا کے کوئی سایہ نہیں، کھلے میدان میں آپ کھڑے۔ اس میں 7ویں امام کی حدیث ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ خاص بلا کے مجمع میں سے، مجمع ہے نا، آدم سے قیامت تک کے لوگ ہیں، وہ اس دھوپ میں کھڑے اور بلایا جائے گا۔ دھوپ بھی یہ والی دھوپ نہیں، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ سورج صرف 1.25 نیزے پہ آئے گا، 1.25 نیزہ کتنا، یہ بالکل سر کے اوپر، اور بلایا جائے گا کہ تم آؤ، آرام سے بیٹھو یہاں عرش کے نیچے۔ اس میں ایک وہ ہے جو ایک مومن اور مومنہ کی شادی کے لیے کوشش کرتا، لیکن دیانتداری سے، پھنسائیے نہیں کسی کو، کسی کی بچی کو پھنسائیے نہیں، اس طرح سے دیانتداری سے کہا اللہ اس کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے شادی کرا دیا، میں کہا کیوں نہیں پڑھتے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ روزانہ پڑھنا شروع کیا، چند دن گزرے، آپ بھی پڑھیے اگر آپ کو ضرورت۔ چند دن گزرے، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب مجھے پریشانی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ پیغمبر نے کہا کیا مسئلہ؟ اچھا پرانے زمانے میں، بلکہ انڈیا میں تو ابھی تک، اور پاکستان میں بھی جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں بھی تک،
واش روم یا ٹوائلٹ گھر میں نہیں ہوتے. صبح کے وقت جو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مثلا پیشاب وغیرہ کی تو وہ باہر جنگل میں, کھیت میں, صحرا میں, ڈیزرٹ میں وہاں جاتا. تو میں گیا وہاں جا کے اور بیٹھا تھا, جو صبح انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے, میں اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا تھا کہ قریب میں زمین سے ایک چوہا نکلا, چھوٹا نہیں بڑا جو چوہا ہوتا, اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا. دینار کسے کہتے ہیں؟ 3.5 گرام پیور گولڈ. دینار جو ہے گولڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے, پیور گولڈ, اس میں گولڈ استعمال ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ میں بیٹھا تھا, وہ ایک چوہے کا جو بل ہوتا ہے, وہ جو ہول جو ہوتا ہے نا, وہاں سے وہ نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا, اس نے لا کے سامنے رکھا. تو میں بیٹھا, پھر وہ گیا, پھر وہ باہر آیا, پھر ایک دینار, پھر گیا, اب یہ گولڈ آ رہا ہے 3.5 گرام پیور گولڈ. یہ کوانٹٹی ہوتی ہے ایک دینار کے اندر. ایک مرتبہ جتنی دیر میں فارغ ہوں, میرے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا دیناروں, اور وہ چوہا نکالتا ہے زمین سے. اب یا رسول اللہ, یہ جو مجھے ملا ایسا لگ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نے اپنی دولت, بینک تو تھے نہیں, لوگ زمین کھود کے دفن کرتے تھے خزانے, وہ کسی کی دولت تھی پتہ نہیں کتنی پرانی, وہ چوہا لے کے آ گیا. میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ پیغمبر نے کہا یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو تم آیت پڑھتے ہو, اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ دلوایا, تمہارے لیے حلال ہے, اسے استعمال کرو. اس پر پھر ایک مسئلہ بھی آگے نا کہ خزانہ, ٹریجر, جو اس پر الگ سے خمس دینا ہوتا ہے, وہ جا کے آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ لیجئے صرف معلومات کے لیے, آپ کو کون سا خزانہ مل رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں تو کہیں اور طریقے سے ملے گا. پیغمبر نے مقداد کو باقاعدہ دعا بتائی, دعا کا نتیجہ تھا کہ چوہا وہ زمین کے اندر سے کھود کے وہ دینار لاتا رہا, ان کے تو وارے نیارے ہو گئے.